طلب بات یہ ہے کہ رسول اپنی رحلت کی پیشگی خبر دیتے ہوئے اپنے 23 سالہ کار رسالت کی گواہی خود اپنی ہی امت سے لے رہے تھے تاکہ بعد رحلت کوئی سچائی سے انکار نہ کر سکے۔ تو غدیر کی سب سے اہم بات یہ ہے، رسول نے امت سے گواہی کہ میں نے وہ کام کیا نہ کیا، اور امت گواہی دے رہی ہے کہ آپ نے وہ کام کر دیا۔ تو گویا پیغام غدیر کا سب سے اولین پہلو امت کی جانب سے کار رسالت کی تصدیق و شہادت تھا۔ پھر حضور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ معبود حقیقی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں، اور محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور جنت، دوزخ، موت اور قیامت حق ہیں، اور یہ بھی حق ہے کہ قیامت کے دن خدا مردوں کو ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا؟ سب نے مل کر کہا، آپ نے جو فرمایا ہم اس کی گواہی دیتے ہیں اور اسے حق مانتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ پیغام غدیر کا دوسرا اہم نقطہ توحید، نبوت اور معاد یعنی جنت، دوزخ، موت اور قیامت پر عقیدہ اور اس عقیدے کی شہادت ہے، جس پر مسلمانوں کے تمام فرقے متفق ہیں۔ اس پر حضور نے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر عرض کیا، بار الہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرے احکام جو مجھ پر واجب تھے ادا کر دیے، اور میری امت نے بھی حق کی گواہی پیش کر دی۔ بارگاہ الہی سے خدا جانے کیا جواب آیا کہ رسول اللہ نے دوبارہ بآواز بلند مجمع کو متوجہ کیا، لوگو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ سب نے کہا سن رہے ہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے مجمع کو یوں ہمتن گوش دیکھ کر فرمایا، دیکھو میں تمہارے درمیان دو گراں قرن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب مقدس قرآن مجید ہے اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم ان دونوں کے تئیں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو۔ قرآن و اہل بیت آپس میں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے۔ تم ان دونوں سے پیش رفت نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ان کی نافرمانی نہ کرنا ورنہ ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو پیغام غدیر کا یہ تیسرا اہم پہلو تاکید اور تنبیہ کی صورت میں، یعنی قرآن مجید سے تمسک اور اہل بیت اطہار کی اطاعت کی تاکید، اور ان دونوں سے روگردانی یا نافرمانی سے احتراز کی تنبیہ ورنہ اندیشہ ہلاکت۔ مذکورہ تینوں نکات میں بارگاہ الہی کی جانب سے بزبان رسالت معاب غدیر خم میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ ایک سچے مومن کے لیے رسول کی جانب سے کی گئی تبلیغ دین اور کار رسالت کی بخوبی انجام دہی کی شہادت، خدا کی وحدانیت کا اقرار، خاتم النبیین کی رسالت پر یقین، جنت، دوزخ، موت اور قیامت پر ایمان، قرآن مجید سے تمسک اور اہل بیت رسول کی اطاعت و مودت فرض ہے۔ لیکن پیغام غدیر اب بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ رسول اب بھی بے چین تھے، اس لیے کہ وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے مسلمانوں کو ایک ایسے مرد مومن کے زیر قیادت سپرد کرنا چاہتے تھے جس نے اس پیغام پر تا حیات بنفس نفیس عمل کیا ہو، یعنی جس نے رسالت کی گواہی دی ہو، کار رسالت کا شاہد ہو، جو زندگی بھر موحد رہا ہو، قرآن مجید کا علم رکھتا ہو۔ آیے مباہلہ کے بعد اس وحی الہی نے یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ رسول نے حضرت علی کا بازو پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور ساری قوم نے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ جب انہیں بلند کر چکے تو فرمایا، اے لوگو، خداوند عالم میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں، اور ان کی جانوں پر ان سے زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہوں۔ یاد رکھنا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ زود فراموش ذہنوں کو یاد نہ ہو تو یاد دلا دوں کہ کچھ ایسا ہی اعلان
پیغام غدیر سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں 40 سرداران قریش کے سامنے رسول اللہ نے کیا تھا. کیا کہا تھا؟ اے عبد مناف کی اولادو، میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی خوبی اور ایسی خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ اس سے پہلے کوئی تمہارے پاس نہیں لایا، اور خداوند عالم نے مجھے تم کو اس کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے. تم میں کون ایسا ہے جو میرا وزیر بنے اور میرے کام میں میری مدد کرے تاکہ وہ میرا بھائی اور میرا وصی اور میرا خلیفہ ہو؟ یہ سن کر اس دن کسی نے جواب نہ دیا تھا. رسول بار بار پوچھ رہے تھے، کسی نے جواب نہیں دیا سوائے حضرت علی کے. آپ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. ہر چند کہ ان کی عمر اس وقت بمشکل 13-14 سال کی رہی ہوگی، اس میں اختلافات. آنکھیں دکھ رہی تھی، ٹانگیں پتلی اور کمزور تھی، بدن زیادہ قوی نہ تھا، لیکن حوصلہ بلند، جذبہ عرفہ اور ایمان کامل و پختہ تھا. 3 مرتبہ حضرت نے تحریک اٹھائی ذوالعشیرہ میں، کون ہے جو میری مدد کو آئے، کون ہے جو میرا ساتھ دے، وہ میرا خلیفہ ہوگا. لیکن 3 مرتبہ حضرت نے یہ تحریک اٹھائی، لیکن سب خاموش رہے. ہر بار حضرت علی جواب دیتے رہے. تب حضور نے فرمایا، اے علی تم ہی میرے وزیر، میرے وصی، میرے بھائی اور میرے خلیفہ ہو. تفسیر در منشور علامہ سیوطی، مسند امام احمد حنبل اور دیگر حضرات سنت کی کتابوں میں دعوت قریش کے اس جلسے کا ذکر موجود ہے. اپنی رسالت کے عہد آخر میں پیغام غدیر کی مختلف بیانوں اور گواہیوں کے بعد حضور نے پھر اپنا یہ جملہ دہرایا، من کنت مولا فہذا علی مولا. اور 3 دفعہ بلکہ امام احمد حنبل کے بقول 4 دفعہ ارشاد فرمایا تاکہ 4 دنگ عالم میں یہ صدا جو ہے گونجتی رہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. حق شناسی کی منزل یہی ہے کہ غدیر خم کا سب سے اہم پیغام ولایت علی کا اقرار کیا جائے. اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، خدا بندہ دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے، اور جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو اسے چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے. اے لوگو خبردار، جو حاضر ہوں وہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، اور جو غیر حاضر ہوں انہیں بتا اور سمجھا دیں. اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، حضرت علی کے سر پر عمامہ باندھا. وہ پورا واقعہ ہے اور وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، اور میں یہاں زیادہ اس کو بتانا پورا تفصیل سے نہیں چاہتی. بہرحال اس کے بعد لوگ ابھی منتشر نہ ہونے پائے تھے کہ جبرائیل امین آیت لے کر حاضر ہوئے، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب دیکھیے غدیر خم کی یہ حدیث متواتر حدیث ہے، اور کئی علماء محدثین نے، اصحاب رسول نے اور ازواج رسول نے اس کی حمایت کی ہے، اس کی تصدیق کی ہے. ہاں بعض ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ لفظ مولا کی معنویت جو ہے اس کو تھوڑا محدود کر دیا انہوں نے کہ صرف دوست کے لیے ہے. جن معنوں میں آپ لیجئے گا تمام لغات اٹھا لیجئے گا اور آپ لفظ مولا کے سارے معانی جو ہیں اس میں دیکھ لیجئے گا. اور اگر سب نہیں دیکھتے ہیں تو صرف مرکز مطلب اسلامی سے شائع ہونے والا قرآن مجید کا عربی لغت جو ڈاکٹر محمد میاں صدیقی نے ترتیب دیا ہے اس میں دیکھ لیجئے گا. مولا یعنی کارساز، حمایتی، دوست، مددگار، آزاد غلام وغیرہ. تو اسی طرح اگر لفظ مولا کے سارے معنی بھی ہم اب لے لیتے ہیں تو یہ دیکھیے گا کہ یہ کلام جو کہا گیا تھا وہ افصح العرب کا کہا ہوا ہے، کسی اور کا کہا ہوا نہیں ہے. اگر عام آدمی کہتا تو آپ اس میں مین میں نکالتے، معنی بدل دیتے، کچھ اور کرتے. یہ افصح العرب کا کلام تھا. تو ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی تھا بہرحال ہر پہلو سے اگر آپ مولائیت کو لیں گے تو جن معنوں میں رسول مولا ہیں امت کے، ان معنوں میں حضرت علی